میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں، ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، ممتاز و معروف علماء دین، مفتیان دین اور اسکالرز حضرات کو مدعو کرتے ہیں، ان کی خدمت میں سوالات پیش کرتے ہیں اور ان سوالات کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے موضوع کو ہم ڈسکرائب کر سکیں، اس کی وضاحت کر سکیں اور اس سے متعلق مفید مواد جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں علماء دین کے ذریعے۔ ناظرین، آج جو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے اسلامی تہذیب۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تہذیبوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو مختلف اقوام کی مختلف تہذیبیں جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ بڑی بڑی اقوام گزری اپنی بڑی رچ تہذیبوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ واقعات آپ بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تاریخ پڑھتے ہیں تو اقوام کے جہاں واقعات سامنے آتے ہیں تو ان کی تہذیبوں کا منظر بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی روزمرہ زندگی گزارتے تھے۔ تہذیب کی جہاں تک تعریف کی گئی، اس میں بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا ہم معنی لفظ جو ہے وہ کلچر ہے، اور تہذیب کا جو لفظ ہے اس کے کئی معنی مفاہیم سامنے آتے ہیں، جس میں اصلاح کرنا اور تعمیر کرنا، بہتر کرنا، اور کئی ایسے اس طریقے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تہذیب کن معنوں میں ہے۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے اس حوالے سے۔ ہر تہذیب کوئی نہ کوئی نظریہ رکھتی ہے، بنیادی فکر رکھتی ہے، اور وہ نظریہ اور وہ فکر جو ہے وہ براہ راست سماج پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اسلامی تہذیب جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ آخر میں کنکلوژن جب پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر، ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہفتے میں ایک دن ضرور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاج صاحب، ممتاز و معروف ایک ریلیجیس اسکالر جن کی متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے ہی اہم موضوعات پر آپ کی کتب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عہد حاضر کے ایک اور ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر، میرے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز تکلم رکھتے ہیں، وقی مطالعہ رکھتے ہیں، ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین، ہمارے پروگرام میں گاہے بگاہے تشریف لاتے ہیں، بہت عمدہ آپ کا انداز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ وقی مطالعہ ہے تاریخ اسلام کے حوالے سے۔ ہمارے مہمان ہیں علامہ قاری اسحاق المدنی صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ فرمائیے گا کسی بھی تہذیب کے بنیادی عناصر ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ابتدا میں کچھ ایسی گفتگو فرما دیجیے تاکہ ہم اس گفتگو کو جو ہے مزید آگے لے کر چلیں اور اس کے پھر ضمنی جو پہلو ہیں اور مزید جو جہتیں اس پر بات کر سکیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ تہذیب کے مختلف معانی بیان ہوئے ہیں، اور مختلف اسکالرز نے اور مختلف فلاسفرز نے اور تہذیب اور کلچر سے تعلق رکھنے والے علوم کے ماہرین نے اس کے مختلف معانی متعین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ تہذیب کا اور کلچر کا یا ثقافت کا کوئی حتمی معنی متعین اب تک نہیں ہو سکا۔ یہ مختلف نظریات ہیں، خیالات ہیں، کوشش کی گئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ بیان کیا جا سکے۔ اب جب ہم تہذیب کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر تو تہذیب عربی کا لفظ ہے، اور عربی کے لفظ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو جیسے آپ نے کہا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو سنوارنا، سدھارنا، تراش خراش کر کے اس کو بہتر بنانا، اصلاح کرنا، تو یہ سب بات۔ اور جہاں ہم اردو میں تہذیب کی بات کرتے ہیں تو اس سے عموماً ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ کسی قوم کا وہ ایک طویل عرصے کا کسی خطے میں قیام، اور اس کے وہاں کے طور اطوار، رہن سہن، پھر اسی میں جو ان کا کلچر ہے، ان کی جو ثقافت ہے، وہ اس تہذیب کی نمائندہ بن کر ہمیں بتاتی ہے کہ وہ لوگ کیسے تھے، وہ قوم کیسی تھی، ان کے اطوار کیسے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، وہ کتنی ترقی یافتہ تھی، یا یہ کہ ان کے ہاں تمدنی کیفیت کیا تھی۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں کسی قوم کا جو کلچر ہے یا ثقافت ہے وہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا۔ اور یہ بھی کہ تہذیب جب کسی قوم کی ہم بات کرتے ہیں تو تاریخی طور پر جو ثابت شدہ تہذیبیں ہیں وہ کچھ 14 سے 17 تہذیبیں ہیں جن کا تذکرہ جو ہے وہ تہذیب و ثقافت کے حوالے سے جو سورسز ہیں، بنیادی مصادر ہیں، ان میں پتہ چلتا۔ مختلف تہذیبوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو تہذیب کیسے بنتی ہے، یہ مختلف تہذیبیں کیسے وجود میں آئیں، کیسے بنی، تو تہذیب اسی طرح سے بنتی ہے کہ اب
شروع میں اگر آپ دیکھیں تو انسان واحد تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کلام حکیم میں کہا کہ پھر اس میں سے ہم نے جو ہے وہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سارے لوگ اس نے مرد و خواتین پیدا کیے، پھر ایک معاشرہ تشکیل پائے۔ اس معاشرے نے جہاں کہیں اس کا وجود تھا، اس جگہ کو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے آباد بھی کیا، وہاں اس نے رہنے کے لیے اپنی ضروریات زندگی جو تھیں ان کو بھی دیکھا، کچھ چیزیں شروع کے انسانوں نے ایجاد کی، اور جیسے ہم کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو تہذیب بھی ایک طرح سے ان کی ایجاد تھی پہلے لوگوں کی، انہوں نے اس کو ایجاد کیا۔ اور ایجاد یعنی ایک چیز کا ایجاد کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نقشہ، کوئی ڈرائنگ، اس کا کوئی اسکیچ آپ کے ذہن میں ہے اور اس کے مطابق آپ اس چیز کو تیار کر رہے ہیں، لیکن وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک چیز میرے ذہن میں یا میرے جیسے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں آتی ہے، کیا تہذیب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان طرز زندگی اختیار کر لے وہی تہذیب بن جاتی ہے؟ جی ایسا ہے کہ طرز زندگی ایسا کہ جس پر جو ہے پھر ایک من حیث القوم، پوری قوم جو ہے وہ مجتمع ہو، جس پر پوری قوم اتفاق کر لیتی ہے، جی تو اس پر جب پوری قوم اس پر اتفاق کر لیتی ہے اور ایک طویل عرصے تک معاملات اسی ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس قوم کی مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں ہم سندھ میں ہیں، تو سندھ میں موئن جدڑا اور ہڑپا کی جو تہذیبیں ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں ان کے رہائش کے جو انتظامات تھے، پانی کا ان کا نظام، سرائیں، مسافروں کے لیے ان کا کیا طریقہ کار، سواریاں کیا تھیں، کس نوعیت کا حکمرانی کیسی تھی، اقتدار کیسا تھا، علی القیاس، یہ مختلف چیزیں ہمیں اس تہذیب کی جب پتہ چلتی ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طویل عرصے تک لوگوں کا طرز زندگی یہ تھا۔ تو وہ طرز زندگی، وہ طرز معاشرت جس کو لوگ اختیار کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اس قوم کی تہذیب رہی ہے، اور اس تہذیب کو ریپریزنٹ کرتا ہے، جیسے میں نے کہا، پیش کرتا ہے ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کی ثقافت سے یہ انداز۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک تہذیب میں بہت ساری ثقافتیں ہوں، بہت سارے کلچرز ہوں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک کلچر میں بہت ساری تہذیبیں ہوں۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی تہذیبیں اس وقت ہمیں تاریخی مصادر و مراجع میں ملتی ہیں، تو ان کا جو لائف اسٹائل تھا، جو طرز زندگی تھا، وہی بتاتا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے اور کیا کرتے تھے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز تو یہ ہے کہ جو تہذیبیں عہد با عہد سفر کر رہی ہیں، کیا وہ اپنا اثر جو ہے آنے والے دور پر بھی مرتب کر رہی ہے؟ اور دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہر تہذیب جو ہے وہ ایک نظریہ رکھتی ہے، بنیادی نظریہ رکھتی ہے، وہ کیا نظریات ہوتے ہیں کہ جن نظریات کی بنیاد پر تہذیب جو ہے وہ جو ہے وجود میں آتی ہے؟ چونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے گفتگو فرمانا چاہوں گا، اس کو مزید آگے بڑھائیں۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی طور پر اگر ہم یہ دیکھیں تو کوئی پرانی تہذیب یعنی کچھ عرصے کے بعد تک اثر نہیں رکھتی، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کئی تہذیبیں ہوں اور وہ تہذیبیں اپنی ڈومیننٹ سٹائل آف لائف کی وجہ سے دوسروں کو مات دے دیں۔ اگر اس کی مثال میں اسلامک کانٹیکس میں دوں تو کچھ اس طرح سے دوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیے کہ ایک جو بہت بڑی سویلائزیشن تھی وہ تھی فارس یعنی پرشین، اور دوسری طرف ہمارے پاس تھی سلطنت روم یا رومن سویلائزیشن۔ یہ دونوں سویلائزیشن بہت زیادہ ڈومیننٹ تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس زندگی گزارنے کا ایک خاص مقصد تھا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کچھ ایک تصور خیر بھی رکھتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے اندر جو بنیادی، یعنی فرض کیجئے کہ اگر آپ پہلی وحی بھی دیکھیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، یہ ایک بالکل ایسا نظریہ تھا جس نے یہ بتایا کہ یہ جو زندگی ہے یہ اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہے۔ اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پرشین سویلائزیشن کے ساتھ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو آگ کی پرستش ہوتی تھی اور ایک سویلائزیشنل زندگی گزارنے کا، یعنی یہ آیت جو ہے وہ نظریہ بھی دے رہی ہے، جی بالکل، اور طریقہ بھی بتا رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، یعنی یہ جو ہے یہ پوری تاریخ کے اندر ایک سویلائزیشنل مومنٹ ہے جس کے اندر ایک تہذیب دوسری دو تہذیبوں کو کنٹیسٹ کر رہی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے
کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یعنی اس تہذیبی اصولوں کی دعوت دی تو اس کے بعد پھر اس وقت اس جو نومیڈک کلچر تھا عربز کا اس کے اندر بھی ایک دم سے چیزیں یعنی جسے کہتے ہیں کہ کوشچن ہونا شروع ہوئے کہ یہ کوئی نئی ہے، یہ کوئی نئی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزسٹنگ سویلائزیشن جو ہیں وہ کوشچن ہو رہی ہیں. اب اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے کر آئے تو ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر ایکسپریشن کیا تھا، ایک مسجد کی تعمیر ہوئی، ایک نئی سیولائزیشن. اس کے بعد جو اس کا آرکیٹیکٹ اگر آپ دیکھیں کہ یعنی جو بعد میں بھی ڈیولپ ہوا وہ یہ تھا کہ مسجد میں مغرب کی سمت کی طرف کعبے کی طرف آپ نماز کر رہے ہیں. یہ ایک نیا انداز عبادت تھا اور اس عبادت کے اندر آپ بتاتے تھے کہ صرف ایک خالق کی عبادت ہو رہی ہے. تو الغرض یہ کہ تہذیب بنیادی طور پر اقدار کی نمائندہ ہوتی ہے. نمبر ایک خاص نظریہ زندگی دیتی ہے، اس کا ایک مقصد طے کرتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ پرشین سیولائزیشن کو دیکھیں گے تو اس کے اندر کیا زندگی بعد الموت کا کوئی تصور تھا. اسی طرح رومن سیولائزیشن آپ دیکھیں وہاں پر کیا تھا، تو آپ نے یہ دیکھا کہ اسلامک سیولائزیشن جب ایمرج ہوئی تو ایک نئی زندگی کے ساتھ آئی. جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کا ایکسپریشن ہوا تو آپ یہ دیکھیے کیا کیا چیزیں ادارے یعنی بنے. مثال کے طور پر جب یہ دیکھا گیا کہ اللہ رب العزت کی عبادت بنیادی مقصد ہے اور ایک یعنی ریپرزینٹ کرتی ہے تہذیب، تو پھر یعنی اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی ان معنوں میں کہ آپ نبی ہیں وہ ایک سینٹرل ہوگی. اب ان کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے ایک نئی ایکسپریشن ہوا نعت کی فارم میں. یہ اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ایک نیا کلچر، ایک نئی سیولائزیشن. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں آرکیٹیکٹ یعنی عمارتیں بنانے کا انداز، عمارتوں کا اسٹرکچر، اس کی ڈائریکشن، اس کا بیسک پرپز، ہر چیز طے ہونا چاہیے. حالانکہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس سے پہلے یعنی رومن سیولائزیشن میں عمارتیں نہیں تھیں، لیکن اسٹرکچر کا چینج تھا، اس کا بنیادی مقصد کی تبدیلی تھی، اس کے اندر رہنے والوں کا انداز مختلف تھا. تو کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تہذیب کو ہم اس انداز میں بیان کر سکتے ہیں کہ تہذیب ایک زندگی کو ایک نئے انداز میں اس کو ڈیفائن کرتی ہے، اس کا مقصد طے کرتی ہے، اس کے نتیجے کے اندر اقدار یعنی جیسے عبادت ہے، یعنی زندگی گزارنے کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی عبادت، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر چل کر حضور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور پھر اللہ کی معرفت حاصل کرنا. یہ وہ بنیادی اقدار ہیں جو کہ اسلامی تہذیب کو دیگر اس وقت کی ایگزسٹنگ سیولائزیشن کے مقابلے میں ممتاز اور جدا کرتی. ایک بات آپ نے سوال میں یہ کہی کہ کیا جو پرانی تہذیبیں ہوتی ہیں ان کے آخر تک اثرات رہتے ہیں؟ بالکل نہیں. ایک ڈومیننٹ سیولائزیشن کے اثرات رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اسلام چونکہ آج ڈومیننٹ ہے تو پوری انٹائر ورلڈ کے اندر اسلام کے تہذیبی اثرات ہر جگہ آپ کو نمایاں نظر آئیں گے. لیکن کیا اگر آپ سوال کریں کہ پرشین سیولائزیشن کیا آپ کو ایگزسٹ ملیں گی؟ بالکل نہیں ملیں گی. اسی طرح آپ کہیں کہ اب رومن سیولائزیشن کیا آپ کو کچھ یعنی چیزیں ملیں گی تو گاہے بگاہے کونے میں پڑیں گی لیکن ڈومیننٹ انداز میں نہیں ملیں گی. تو تہذیبیں جب زندہ ہوتی ہیں، اپنی طاقت کا ایکسپریشن کرتی ہیں تو وہ زمین کے اوپر مختلف اثر و رسوخ رکھتی ہیں. لیکن جب تہذیبیں مر جاتی ہیں تو نئے انداز زندگی، نئے اس کا ایکسپریشن ایک نئے انداز میں سامنے آتا ہے اور وہ وہی ہوتا ہے جب تک کہ وہ پاورفل اور اپنا ایکسپریشن کرتی ہیں. ٹھیک ہے ناظرین گرامی، آج اسلامی تہذیب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بہت عمدہ موضوع ہے اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ جوابات ہمیں مل رہے ہیں. علامہ اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا اقوام کی جو تہذیب ہے، میں آپ سے جواب لوں گا ایک بریک کے بعد، اقوام کی جو تہذیب ہے کیا ان کی ویلیوز کا تعین کرتی ہیں، اقدار کا تعین بھی تہذیبیں کیا کرتی ہیں کسی قوم کی؟ اس حوالے سے میں آپ سے جواب لوں گا. ناظرین گرامی ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر جو ہے اس حوالے سے بات ہوئی، نظریات کے حوالے سے بات ہوئی، مختلف اقوام کی تہذیبوں کے اور ان کے رہن سہن کے حوالے سے بات ہوئی اور بڑی جو اقوام گزری ہیں ان کی تہذیبوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت کلام فرمایا. میں نے سوال پیش کیا تھا علامہ صاحب، میں چاہوں گا اس کا جواب عنایت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک ہم یہ بات کریں مختلف تہذیبوں کی کہ وہ ان کی اقدار بن جاتی ہیں، کیا سلسلہ ہوتا ہے، تو لازمی طور پر آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم مختلف تہذیبوں کی طرف نظر اپنی دوڑاتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو، مختلف خطہ زمین پہ رہنے والے لوگوں کو جب معاشرے میں کچھ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو وہ نمائندگی کرتی ہیں ان لوگوں کے رہن سہن کے حوالے سے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. ایک مذہب کے ماننے والے کیا ان تہذیبوں کو اپنے ساتھ لے کر اس معاشرے میں ان کی اقدار جو ہے موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ یہ دیکھیے چاروں طرف سے آپ اپنی نظر دوڑائیے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لازمی نظر آئے گا
کہ جہاں پہ مذہب ایک طرف موجود ہے، جہاں پہ کلچر ایک جگہ موجود ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی تہذیب بھی آپ کو نظر آئے گی. اب وہ چاہے مذہب کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیے ہوئے ہوں، چاہے وہ اپنے معاشرتی رہن سہن کے لحاظ سے اس کو جو ہے ملائے ہوئے ہوں. ہمارے یہاں جو بندگی کا تصور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، لیکن جب آپ دیگر مذاہب کی طرف دیکھیں گے تو وہاں پر دیگر جو معبودان باطل کا تصور ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کی تہذیب اور کلچر کا حصہ بن چکا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ مختلف ممالک کے رہنے والے لوگ جب اپنا رہن سہن وہاں پہ رکھتے ہیں، گزارتے ہیں، تو یا تو ان کی زندگیاں مکمل ہونے کے بعد، یعنی 50 سال 100 سال مکمل ہونے کے بعد ان کی تہذیب میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. جو نظریہ باپ داداؤں کا تھا کیا وہی نظریہ بعد میں رہے گا یا اسے مزید تبدیلی آتی چلی جائے گی؟ تو پھر تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں. ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت جو نظریہ موجود ہے یہی نظریہ آج سے 800 سال یا مطلب 700 سال پہلے بھی موجود تھا. ارتقائی سفر کا سلسلہ جاری ہے، اس میں تبدیلی ہوتی چلی جاتی ہے. یہاں یہ بات میں ضرور عرض کروں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خاص چیزیں کچھ خاص اقوام کی یا کچھ خاص چیزیں کچھ مذاہب کی خاص طور پہ حصہ بن جاتا ہے. جب بھی وہ بات کہی جائے گی یہی کہا جائے گا کہ یہ فلاں مذہب کا ماننے والا ہے. یہ کلچر کی بات آئے گی تو فلاں قوم کا ذکر جو ہے وہ لازمی طور پر کیا جائے گا، شناخت بن جاتی ہے ان کی. یہاں پہ ایک بات اور میں گزارش کروں کہ دیکھیے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا. اب دیکھیے دنیا بھر میں رہنے والے جو انسان ہیں وہاں پہ ایسا نظریہ بھی گزشتہ ادوار میں رہا کہ انسان نے ہی مطلب خدائی ہونے کا دعویٰ کر دیا، خدا ہونے کا، اور اس نے ہی اپنے آگے لوگوں کو جھکنے کا حکم دے دیا. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک نظریہ تھا جسے پھر اسلام نے آ کے قطعی طور پر باطل قرار دیا. اسی طریقے سے مختلف چیزوں کو ماننے والے، مختلف چیزوں کو اپنا معبود سمجھنے والے لوگ پیدا ہو گئے. حالانکہ عبدیت اور معبودیت کا تصور ایک بالکل الگ سے تھا. ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی کہ ایک اسلام کے آنے کے بعد جو ایک بنیادی طور پہ بہت بڑی تبدیلی آ گئی. کعبۃ اللہ شریف جگہ وہی، عمارت وہی، لیکن پہلے کیا تھا؟ برہنہ طواف کرنا، جانوروں کا خون جو ہے وہ غلاف کعبہ پہ، دیوار کعبہ تک پہ بہا دینا. اسلام نے ان چیزوں کو منع کیا. بچی کی پیدائش پر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ ان کے چہرے جو ہے بالکل سیاہ اور کالے ہو جاتے تھے. اسلام نے ان چیزوں کو منع کیا. پھر جو اس وقت پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام معاملات پہ مختلف چیزیں ان میں موجود تھیں، اسلام نے ان چیزوں کو جہاں ختم کرنا مناسب سمجھا وہاں ختم کیا، اور جہاں ختم کرنا مناسب نہیں سمجھا وہاں ان چیزوں میں تبدیلی پیدا کی. اسی لیے عقیقے کا آپ تصور دیکھیے، اسی طریقے سے خوشی کا تصور دیکھیے، اسی طریقے سے موت پر ایک وقت معین تک سوگ اور غم کا تصور دیکھیے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ اسلام نے ان چیزوں کے اندر بعض چیزوں میں اصلاحات بھی پیدا کی، اور جو چیزیں بالکل اسلام کے مخالف نظر آ رہی تھی پھر اسلامی تہذیب نے ان کو قطعی طور پہ ختم کیا. کھیل کود کا حوالہ آپ دیکھیے کہ اسلام نے بعض چیزوں کو بالکل باقی رکھا. گھوڑ دوڑی ہے، تیر اندازی ہے، تلواروں کا معاملہ ہے، اسلام نے ان چیزوں کو بالکل باقی رکھا. تو بالکل ہم بنیادی طور پہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہر قوم کے ماننے والوں کی بات تہذیبیں ہوتی ہیں کہ جو ان کی پہچان بن جاتی ہیں، وہ چاہے ان کے رہن سہن کے حساب سے ہوں چاہے ان کے مذہب کے لحاظ سے ہوں، ان کی پہچان بعض اوقات بن جاتی ہیں اور پھر ان میں ارتقائی سفر جو ہے وہ جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مختلف نظریات کی بات ہوئی، مختلف اقوام کے. یہ فرمائیے گا کہ نظریہ کیا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ہر تہذیب اور سماج پر اثر انداز ہوتا ہے؟ ایسا بالکل ہوتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی قوم کسی نظریے کی بنیاد پہ چل رہی ہوتی ہے تو اس کے تو دورس اثرات ہوتے ہیں. اب جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ایک نظریہ دیا ہے، نظریہ توحید کا، تو اسلام کے اس نظریہ توحید کے اثرات پورے ہمارے معاشرے پر، پورے سماج پر ہیں. اس لیے کہ جب انسان کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور ہے، اس کے موجود ہونے کا تصور ہے، تو انسان سماجی طور پر ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جن کا کرنا درست نہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ برائی ہے. اس لیے کہ اس کے ذہن میں ایک تصور ہے، وہ یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. توحید کا جو تصور ہے، خدا کے موجود ہونے کا جو تصور ہے، جو نظریہ ہے اسلام نے دیا ہے، اس سے خود انسان بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھتا ہے اور اپنے معاشرے کو بھی اس سے محفوظ کرتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل شانہ والا نے اسلام کی دولت سے جو مسلمانوں کو سرفراز کیا اور ایک نظریہ اسلام جو ہے وہ لے کر آیا اور اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور یہ کہ وہ جو آزادی تھی، مادر پدر قسم کی آزادی، اسلام نے اس پر ایک پابندی عائد کی. اس پابندی عائد کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام نے انسانوں کو مہذب بنایا.
تہذیب سکھائی. اور مہذب بنانے کا مطلب یہ تھا انسانوں کو کہ اللہ رب العالمین کے جب بندے ہیں تو رب العالمین کے احکام و فرامین و ارشادات کے مطابق ہی وہ اپنی زندگیاں بسر کریں، اور وہ جو انہیں نظریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے اسی کو فالو کریں. اور اس کو فالو کرنے کا اثر اگر معاشرے پر مرتب نہ ہو رہا ہو تو پھر تو ہم کہیں گے کہ وہ نظریہ ہی درست نہیں. نظریہ چونکہ درست ہے اور ثابت شدہ ہے اور الہامی ہے، وحی کے ذریعے سے آیا ہے، اس لیے اس کے نتائج اور ثمرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماج پر ہیں، موجود ہیں اور اچھے بھی ہیں. اب ہم دوسری اقوام کا اگر موازنہ کرتے ہیں اسلام کے ساتھ، یا دوسری تہذیبوں کا ہم موازنہ کر کے دیکھتے ہیں، تو جو نظریے ان تہذیبوں نے اپنی اپنی اقوام کو دیے، ان کا بھی اثر ان کے سماج پہ واضح طور پر نظر آتا ہے. اور ان کے پورے کہنا چاہیے کہ جو طور اطوار ہیں، طرز زندگی ہیں، ان کے اندر ان کا وہ نظریہ جو ہے وہ ہر جگہ ہمیں کار فرما نظر آتا ہے. مثلا مصری تہذیب کو اگر آپ دیکھیں تو مصریوں کے ہاں جو تصور تھا ایک الہ کا، وہ اس کی آپ ان کی لائف ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ وہ اس ہر جگہ وہ ہے. یعنی یہ کہ بت پرستی کا نظریہ جس تہذیب کے اندر رہا، انہوں نے بت پرستی کو اتنا فروغ اور عروج دیا کہ گھر گھر میں بتوں کی پوجا کا ہونا، بتوں کا بنایا جانا، ان کا فروخت کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت جو کیفیت قرآن حکیم نے بیان کی ہے وہ یہی تھی، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک نظریہ رچ بس گیا تھا کہ یہی دنیا ہے، اسی دنیا کی تمام جو آسائشیں اور سہولتیں ہیں ان سے استفادہ کرنا ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں. اسلام نے ایک آخرت کا تصور دیا، اور اسلام نے یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنے دور میں یہی آخرت کا تصور دیا. انبیاء علیہ السلام جب بھی تشریف لائے، انہوں نے اس وقت کی تہذیبوں میں جو ایسی چیزیں غالب آ گئی تھیں، جو ایسے نظریات غالب آ گئے تھے جو انسانوں کو راہ راست سے ہٹا کر ایک غلط سمت میں لے جا رہے تھے، انہوں نے اس کی اصلاح کی. اور نظریے کی اصلاح کرنے کا یا نیا نظریہ پیش کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان پھر سے اس صحیح راستے پر گامزن ہو گئے. اور نبوت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم سوال میں کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ فرمائیے کہ وہ مذاہب کے جو الہامی مذاہب ہیں ان کے نظریات بھی ہیں، اور ان کے نظریات کے حوالے سے بات، اور بعض وہ عبادات ہیں جو ہم لوگوں نے اپنے طور پہ معبودان باطل کو اپنا خدا بنایا اور اس کی پرستش کی اور اس کو ایک طاقتور ایک چیز سمجھا. تو یہ جو دو فکریں ہیں، مختلف افکار نظر آ رہی ہیں، وہ ایک الہامی مذہب کے ماننے والے ہیں، مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کی فکر، اور ایک دوسری فکر. میں چاہوں گا اس کا کمپیریزن کچھ فرمائیے گا کہ یہ کس طریقے سے ہم اس کو علیحدہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا دیکھیں، بہت ہی اہم سوال ہے اور یونیک بھی ان معنوں میں ہے کہ اس طرح دیکھا جاتا ہے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ صرف اسلام کے بارے میں یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ اسلام ایک مکمل تہذیب ان معنوں میں ہے کہ وہ ڈومینیٹ نہ صرف کی، اس نے ایک دو تہذیبوں کو شکست دی اور اس کے بعد پھر کنٹینیوسلی 1400 ایئرز اس نے رول کیا. اچھا، جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا مذہب تہذیب کو جنم دیتا ہے یا نہیں، تو اسلام نے تو یہ کم از کم ثابت کر دیا کہ مذہب تہذیب کو جنم دے سکتا ہے. لیکن کیا ہر مذہب تہذیب کو جنم دے گا؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم ہندوازم یا دیگر مذاہب جس کو آپ نے کہا کہ یعنی نان ریویلڈ ہیں یا ان ریویلڈ ریلیجنس ہیں، جیسے کہ بدھزم ہے، تو کیا اس نے کسی تہذیب کو جنم دیا؟ تو کوئی تہذیب کو جنم نہیں دیا ان معنوں میں جس نے آ کے اسلام کو کنٹیسٹ کیا ہو یا اسلام جیسی پاورفل سیولائزیشن کو ایمرج کیا ہو. اسی طرح فرض کریں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کرسچینٹی کیا ایک تہذیب کے طور پر سامنے آئی، تو بالکل آئی. ایک لحاظ سے اس نے رول کیا ان معنوں میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سلطنت روم نے اس کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور جب اس نے ایکسیپٹ کیا تو پھر اس کے اندر بالکل تبدیلی ان معنوں میں آئی کہ انسانوں کی زندگی اور معاشرہ بالکل عیسائی معاشرہ ہو گیا. تو لیکن جو بنیادی سوال آج کی نشست کے حوالے سے تھا وہ تھا کہ تہذیب کیا ہے اور تہذیب کیا دوسری تہذیب کو شکست دے سکتی ہے، اقدار اور نظریات کیا ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر میں کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ ظاہر مذاہب تہذیبوں کو جنم دے سکتے ہیں، لیکن ہر مذہب ایک نئی تہذیب نہیں ہوتا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے ایک تہذیب دی اور اس کے ماتحت مختلف نظریات آئے، مختلف اقدار آئیں اور جنہوں نے اسلامی تہذیب کو مزید مضبوط کیا.
جو ادارے اسلام نے قائم کیے وہ ادارے بھی بنیادی طور پر اسلامی تہذیب کو مستحکم کر رہے تھے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ اسلامی قانون نے بنیادی طور پر اسلامی سویلائزیشن کو اسٹرینتھن کیا. تصوف نے اسلامی تہذیب و اسلامی تہذیب کو مضبوط کیا اور اس کو یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ شخصیت کا حصہ بنا دیا. لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا تصوف کے ذریعے سے. بالکل اسی طرح جو خلافہ ہے اس نے پولیٹیکل ایکسپریشن دیا یعنی کہ اسلامی تہذیب کو. تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ تہذیب مذہب کی بنیاد پر ہو سکتی ہے اور لیکن اس کے پھر ماتحت آپ کو اپنی اقدار کو تبدیلی کرنی چاہیے اور ہوئی. اور یہ یعنی جب جو مضبوط تہذیبیں سامنے آتی ہیں جو کہ اپنے سوشل پولیٹیکل ویلیوز کو اسٹرینتھن کرتی ہیں جیسے کہ اسلام نے کیا تو پھر وہ پروگریس بھی کرتی ہیں. دیکھیں جو ایک بنیادی بات ہمارے سامنے آئی جو کہ ہسٹوریکل ایکسپیرینس کے ساتھ کہ کرسچینٹی کے پاس اس کی کوئی پولیٹیکل تھیوری نہیں تھی تو وہ آ کے بعد میں کنٹیسٹ ہوئی رینیساں کے اندر. رینیساں کے پیریڈ کے بعد جب کنٹیسٹ کیا گیا کہ کیا کرسچینٹی ایک فارم آف لائف کے طور پر ایکسیپٹ کریں گے تو یہ پرابلمیٹک ہو گیا. لیکن اسلام نے آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینے میں تشریف لائے تو ایک پولیٹیکل تھیوری کے تحت اور پولیٹیکل سٹیٹ کو قائم کیا جس کو بعد میں پرسو کیا خلفائے راشدین المہدیین نے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کا مطلب یہ کہ نہ صرف معاشرہ تھا اسلام کا بلکہ اس کا ایک سیاسی ایکسپریشن بھی تھا جس نے اس پوری تہذیب کو مضبوط رکھا اور ایک کوہیسو بھی بنایا. اور نہ صرف اس معاشرے پر اپنے اثرات چھوڑے بلکہ آنے والے ادوار پر بھی اپنے اثرات چھوڑ گیا. وہ جو کلچر تھا وہ تہذیب جو تھی. ناظرین گرامی ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور مزید سوالات شامل کریں گے پروگرام میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین. آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی تہذیب اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بہت خوبصورت انداز میں ہمارے جو مہمانان گرامی ہے اس موضوع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یقیناً سوالات آپ کے ذہن میں بھی موجود ہوں گے. جو میرے پاس ہیں وہ بھی میں پیش کر رہا ہوں. آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے. ہمارے ساتھ قاری اسحاق مدنی صاحب موجود ہیں اور ان کی خدمت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ اگرچہ کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ تہذیب اور ثقافت جو ہے وہ تہذیب کا ہی ہم معنی لفظ ہے لیکن کیا اگر کوئی اس میں فرق ہے تو وہ فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فرق یہ ہے کہ ہر جگہ پر تو کچھ نہ کچھ معاملات رہتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی ملک کی تہذیب یا کسی بھی جگہ کی جو تہذیب ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر ایک طرف ہم اسلامی تہذیب کی بات ہم کر رہے ہیں جب ان دونوں چیزوں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں تو میں نے پہلے گزارش کی کہ اسلام کے آنے کے بعد دو طرح کی تبدیلیاں آئیں. وہ چیزیں وہ نظریات کہ جو اسلام کے بالکل مخالف تھے ان کو قطعاً رد کر دیا گیا ختم کر دیا گیا اور وہ چیزیں کہ جن میں اصلاح کی گنجائش موجود تھی انہیں شریعت مطہرہ نے اصلاح کی گنجائش کے ساتھ اسلامی طور پر نافذ العمل کر دیا. اب وہ بعض چیزیں ثقافت کا حصہ بن گئیں بعض چیزیں جس کو آپ کلچر کہتے ہیں وہ بن گئیں اور بعض چیزیں مذہب کا حصہ بن گئیں. اب جو چیزیں شریعت کا حصہ بن گئیں ان کو ہم واجبات کی صورت میں لے جاتے ہیں اور جو چیزیں عام طور پہ کلچر کے حصہ بن گئے ان کو ہم عمل مستحب یا مباح کی صورت میں لے جاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بالکل درست ہے. آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کروں کہ عدت کے لحاظ سے کسی اگر خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا 1 سال تک کے لیے لیکن اس کے بعد جب 1 سال کے بعد اول تو وہ زندہ نہ بچتی تھی جب باہر نکلتی تھی عجیب سی اس کی حالت ہوتی تھی. اسلام نے اس چیز کو قطعاً ختم نہیں کیا بلکہ ایک اعتدال کے ساتھ 4 ماہ 10 دن کا ایک مکمل جو ہے وہ نصاب جو ہے اس کا مقرر کر دیا گیا. اسی طریقے سے عقیقے کی میں نے مثال دی ہے. اسی طریقے سے نکاح کے حوالے سے جو اعتدال تھا اس کو شریعت اسلام بالکل ایک دائرے کے اندر لے کر کے آ گئی ہے. تو ہم یہ لازمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ رہبانیت کا تصور تھا کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے باہر نکل جاتے تھے حضور کی بارگاہ میں لوگوں نے آگے جب آ کر عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم پر تمہارے جسم کا حق ہے تمہارے ماں باپ کا حق ہے تمہاری گھر والی کا حق ہے تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے. فرمایا کہ ہر حقدار کو اس کا حق دو. تو یہ کیا ہے اعتدال کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام چیزوں کو لے کر کے آئے. تو اب یہ دیکھیے کہ مذہب اسلام کے آنے کے بعد سابقہ جتنی تہذیبیں تھیں ان کو اسلام نے کچھ چیزوں کو باقی رکھا کچھ چیزوں کو قطعی طور پہ ختم کر دیا گیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قبیلے مختلف خاندان
کس لیے؟ لتعارف، تعارف کے لیے لوگوں کے لیے بنا دیے گئے، لیکن قبیلہ وہی بنا، تعارف اسی کا بنا کہ جو اسلام کے دائرہ کار کے اندر آ گیا، ورنہ جو اسلام سے دور گیا ان کا نام تک آج موجود نہیں رہا۔ اب آپ دیکھیے کہ فی زمانہ یہ گزارش میں لازمی طور پہ کرنا چاہوں گا کہ کیا اس وقت اسلامی مملکت کے اندر ہم جہاں موجود ہیں، ہمارے مختلف صوبوں کے اندر جو مختلف کلچر موجود ہے، کیا وہ اسلامی ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آپ یہ دیکھیے، ہم یہ گزارش کریں گے آپ سے کہ اسلام نے حکم دیا ستر ڈھانپنے کا، اب وہ لباس کسی بھی طرح کا ہو، بندے کا ستر جو ہے وہ کامل طور پہ ڈھپا ہوا ہونا چاہیے۔ خواتین کو شریعت متحدہ نے ایک لباس کا حکم ارشاد فرمایا، وہ اپنے پردے کے تحت جس طرح کا لباس استعمال کریں ان کو اجازت دی جائے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ جو مذہب کا حصہ نہیں، مذہب نے ایک آپ کو دائرہ کار دے دیا، اب آپ کو اختیار دیا کہ آپ اس میں چلتے رہیے، لیکن ہاں جو کچھ چیزیں ہیں جو اصلاح طلب ہے ان میں بہرحال ہمیں گنجائش موجود ہے اصلاح کی۔ جس طریقے سے غیر ملکی کچھ ایسی ثقافتیں جو زبردستی اپنے اوپر ہم نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے کی صورت میں، ویلنٹائنز ڈے کی صورت میں، یہ جو تمام چیزیں ہمارے یہاں آتی چلی جا رہی ہیں، تو خدا را ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ شریعت مطالعہ کا جو قطن کلچر کا حصہ ہو ہی نہیں سکتی یہ چیزیں، نہ اسلامی طور پر نہ ہی مطلب اخلاقی طور پر ہمارے مذہب کا حصہ ہو سکتی ہیں۔ تو جو چیزیں جہاں اصلاح طلب ہے وہاں پر آج بھی گنجائش موجود ہے کہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے اور ان چیزوں کی اصلاح بہرحال کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابتدائی جواب میں ارشاد فرمایا کہ کوئی 17 تہذیبیں جن کا آپ نے ذکر فرمایا، اب ہر تہذیب کا فرد جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری تہذیب مکمل ہے، میرا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور میرا سٹینڈرڈ آف لائف جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو دوسرے کا نہیں ہے، اسی لیے ہر فرد جو ہے اپنی تہذیب کے دائرے کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک نظریہ اسلام نے دیا، ڈاکٹر صاحب نے جس کا ذکر فرمایا، اس کے بعد ظاہر ہے اسلام کے پیروکار جو ہیں وہ اس کو مکمل ضابطہ حیات سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ آج یہ فرمائیے کہ ہمارے جو افکار ہیں، ہمارے بنیادی افکار جو ہیں، ان کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے پر، ہماری سوسائٹی پر کس حد تک مرتب ہوتے ہیں؟ جی، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا تہذیبیں دوسری تہذیبوں کو متاثر کرتی ہیں یا ایک تہذیب کے افکار دوسری تہذیب کے افکار و خیالات کو یا اس کے پیروکاروں کے افکار کو متاثر کرتے ہیں، اور اسی طرح سے خود اسلامی تہذیب کے جو افکار ہیں وہ کیا معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور متاثر کرتے ہیں چیزوں کو۔ تو اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ افکار و نظریات جو کسی تہذیب کے ہوتے ہیں وہ ضرور متاثر کرتے ہیں چیزوں کو، معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسلام کے جو افکار ہیں، اسلام نے ایک مکمل تہذیب کا، جیسے محبوب بخاری صاحب نے کہا، ایک کانسیپٹ دیا، تصور دیا اور پوری ایک تہذیب بنا کر دکھائی۔ تو اس کے اندر جو افکار ہیں وہ لازمی طور پر معاشرے کے افراد کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر وہ معاشرے کے افراد کو متاثر نہ کریں تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ پھر اس میں جمود ہو جائے۔ اس میں جمود نہیں ہے، اس میں ارتقاء ہے۔ اسلام کی تہذیب جو ہے، اس کی خوبی تو یہ ہے کہ نہ صرف اس کے افکار مسلمانوں کو متاثر کرتے ہیں بلکہ دوسری اقوام کو بھی متاثر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ مثلا سائنس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، سائنسی ایجادات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی افکار و نظریات جب ان سائنسدانوں کے سامنے آئے جو سائنسی تجربات سے گزر رہے تھے اور چیزوں کا تھرولی مطالعہ کر رہے تھے، تو انہوں نے جب چیزوں کو دیکھا، انہوں نے کہا اوہو، یہ تو وہی بات ہے جو اسلام نے یا قرآن نے بیان کی ہے اور کہا ہے، یہ تو وہی چیز پروف ہو رہی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام نے جو ایک فکر دی تھی، جو ایک تصور پیش کیا تھا، وہ ان کے اپنے ایکسپیرینسز کے نتیجے میں جب وہ پروف ہونے لگا تو وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور وہ خود اسلام کے دائرے میں آ گئے اور انہوں نے اس کو قبول کر۔ مسلم معاشرے کے اوپر اور دیگر معاشروں کے اوپر بھی اسلامی افکار و نظریات جو ہیں یہ ان کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کہنا چاہیے کہ اپنے اندر لوگوں کو سمونے کا ایک بڑا وہ ہے، یعنی ایک کینوس اس کا بڑا وسیع، کہ کسی بھی تہذیب کے لوگ اگر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے افکار و نظریات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا دامن یہودیت کی طرح تنگ نہیں ہے کہ وہاں تو یہ ہے کہ کسی کو داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے۔
اور یہاں یہ ہے کہ کسی کے لیے ممانعت ہی نہیں. واہ واہ. کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آنا چاہتا ہے, اسلامی افکار سے متاثر ہو کر اس تہذیب کا حصہ بننا چاہتا ہے, تو یہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار. اور اسی لیے اسلام جو ہے دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب قرار دیا گیا. اس کے علاوہ ایک بات میں عرض کروں گا, جیسے محبوب بخاری صاحب نے کہا تھا کہ تہذیب اور مذہب کے حوالے سے جو بات کی تھی, دیکھیے اسلامی تہذیب تو وہ ہے کہ جس نے مذہب کی قید بھی اٹھا دی. اس نے یہ کہا کہ اگر تم ہمارے خطے میں, ہمارے علاقے میں ہماری تہذیب کے اندر بستے ہو, رہتے ہو, اور ہمارے اصولوں کو تم ایکسپٹ کرتے ہو, مذہب بھلے تمہارا اپنا رہے, ہم تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار. کیا بات ہے. تو آپ دیکھیے کہ تاریخ مدینہ ہو یا تاریخ خیبر ہو یا باقی اقوام و ملل کی تاریخ ہو, تو آپ کو یہ بات صاف طور پہ نظر آتی ہے کہ ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے غیر اقوام کے ساتھ, وہ یہ اپنے مذہب پہ برقرار رہو, اصول ہمارے اختیار کر لو, اور اس کا نتیجہ یہ ایک حسن ہے اسلام کا. کیا کہنا ڈاکٹر صاحب, میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے, علامہ صاحب تشریف لائے, ماشاءاللہ. اسلامی تہذیب کے حوالے سے بات ہوئی. ناظرین گرامی, اسلام نے جو نظریہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی خطے میں ہو, آپ پاکستان میں ہو, ناروے میں ہو, یا دنیا کے کسی حصے میں ہو, اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے ایک تعلیم موجود ہے اسلام کی. آپ اسی اگرچہ جغرافیائی وہاں کے اثرات جو بھی ہوں, لیکن آپ کے لیے جو زندگی گزارنے کا اصول ہے وہ اسلام نے دے دیا ہے, وہ قرآن نے دے دیا ہے, وہ نبی کریم علیہ السلام کے حیات مبارکہ نے ہمیں دے دیا ہے. دنیا کے کسی حصے میں ہو تو مسلمان بنیادی طور پر ایک قوم کا نام ہے, ایک امت مسلمہ جو ہے وہ ایک ایسی اس کا تصور پیش کرتی ہے اکائی کا کہ جو کہیں پر بھی ہو, اگر ایک کوئی انسان کہیں پر بھی مسلمان نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس کا طریقہ ایک ہی ہوگا. اسی طرح حج کے لیے جب آئیں گے دنیا سے کہیں سے لوگ تو ایک ہی طریقے سے حج ادا کریں گے. تو اسلامی تہذیب کا جو حسن ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے آخری بات بہت خوبصورت ارشاد فرمائی کہ یہ سب کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. میں آخر میں دعا کے لیے گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ہمارے بہت ہی محترم اور بہت ہی مشفق و مہربان حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب جو کہ ARY کے بانی و چیئرمین ہیں, آج ان کے لیے ہم دعائے صحت کریں گے چونکہ وہ کافی عرصے سے علیل ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا آپ دعا فرمائیں اور پروگرام کا اختتام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب العالمین ہمارے محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب کو, جن کے توسط سے یہ سلسلہ خیر مذہبی پروگراموں کا ARY کے حوالے سے جاری و ساری ہے, اے اللہ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ سے سرفراز فرما. رب العالمین اپنے خصوصی فضل و کرم سے انہیں جلد صحت یابی نصیب فرما. اور جتنے لوگ اس پروگرام میں شامل ہیں, شریک ہیں اور اس دعا کو سن رہے ہیں, میری درخواست ہے کہ سب اس پہ آمین کہیں اور ان کے لیے دعا کہیں, اس لیے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا کار ثواب ہے, اجر ہے, تو اس پر ضرور اجر بھی ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نہ جانے کس کی دعا قبول کر لے اور ان کو صحت و عافیت ہو جائے. رب العالمین ہماری التجاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.